میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ جو کلام اقبال پڑھا تھا، میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ کرتا چلوں۔ علامہ نے جو شکوہ کیا تھا موم بتی سے، یعنی شمع سے، کہ میں خدا کی عاشق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر وہ پیدا نہیں ہو رہے، تو شمع اس کے جواب میں انہیں کہتی ہیں کہ خدا کے عاشق تمہارے محفل میں اب پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو تمہاری شاعری ہے، جو کہ تمہارے دل کی عکاسی کرتی ہے، اس کے اندر حقیقی محبوب کی جھلک ہی نہیں نظر آتی۔ یعنی آپ کے دل میں کیونکہ خدا کا عشق نہیں موجود، جب آپ کے اندر خود نہیں موجود تو آپ اوروں کیا لگائیں گے عشق؟ آگ سے آگ لگائی جاتی ہے، اسی طرح خدا کے عشق کی آگ ایک بندے کے عشق کی آگ سے لگائی جاتی ہے۔ تو اب علامہ کو وہ آگے کہتی ہے، شمع جسے موم بتی بھی کہتے ہیں، اے در تابندہ، اے پروردہ آغوش موج، لذت طوفان سے ہے نا آشنا دریا تیرا۔ کہتے ہیں اے در تابندہ، اے چمکدار موتی۔ علامہ کی قیمت بتا رہی ہے موم بتی انہیں، ایک شمع انہیں ان کی قیمت بتا رہی ہے، اے در تابندہ، اے چمکدار موتی، اے قیمتی انسان، اے پروردہ آغوش موج، یعنی جو لہروں میں تو پالا گیا ہے، پروردہ آغوش موج یعنی لہر کی گود میں پالا گیا ہے، لذت طوفان سے ہے نا آشنا دریا تیرا۔ کہتے ہیں جو تیرا دریا ہے، یعنی جو تیرا دل ہے، وہ طوفان سے ناشنا ہے، اس کی واقفیت ہی نہیں طوفان سے، اور یہ طوفان عشق ہے خدا کا۔ تو وہی جو پہلے میں نے جس کا خلاصہ کیا تھا، اس شعر میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب نوا پیرا ہے کیا، گلشن ہوا برہم تیرا، بے محل تیرا ترنم، نغمہ بے موسم تیرا۔ کہتے ہیں اب نوا پیرا ہے کیا، اب انہیں موم بتی کہتی ہے کہ اب نوا پیرا ہے کیا، اب کیا تم گانے گاتے ہو، اب کیا تم اپنی شاعری لکھتے ہو اس قوم کو صحیح کرنے کے لیے۔ گلشن ہوا برہم تیرا، جو تمہاری قوم ہے، یعنی تمہارا جو گلشن ہے، تمہارا جو باغ ہے، گلشن ہوا برہم تیرا، تباہ ہو گیا۔ اور یہ کس چیز کی تباہی ہے؟ یہ اخلاقی، اسلامی اور مختلف قسم کی تباہی۔ کہتے ہیں اب تو یہ تباہ ہو چکے ہیں اس طور پہ۔ تو کہتے ہیں اب کیا شور مچاتے ہو، جب ہاتھ سے بات ہی نکل جائے پھر کیوں شور مچاتے ہو؟ اب نوا پیرا ہے کیا، گلشن ہوا برہم تیرا۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ جب حالات زیادہ برے ہونے لگیں اس سے پہلے ہی ان چیزوں کو حل کر لینا چاہیے۔ بے محل تیرا ترنم، نغمہ ہے، نغمہ بے موسم تیرا۔ کہتے ہیں بے محل تیرا ترنم، بے محل کا ہوتا ہے یعنی بغیر موقع کے، بے محل تیرا ترنم یعنی تیرا جو گانا ہے یہ بے محل ہے، اس کا کوئی وقت یعنی اب وقت ہی نہیں رہا۔ بے محل تیرا ترنم، نغمہ بے موسم تیرا، بے موسم نغمہ ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں اب حالات اتنے برے ہو گئے کہ نغمہ بے موسم تیرا۔ یہ اسی طرح ہے تم کسی جب موسم نہیں ہے نغمہ گانے کا، تم تب ایک نغمہ گا رہے ہو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلقین بند کر دی جائے، علامہ اپنی تلقین بند کر دیں علامہ، کیونکہ علامہ کی شاعری نا امیدی کی شاعری نہیں ہے، یہ پوری امید شاعری ہے۔ اور آگے جا کے جب ہم کلام میں جائیں گے، ابھی یہ تو تھوڑی بہت علامہ اقبال کو صلواتیں بھی سنائی گئی ہیں اور مختلف انہیں تجویز بھی دی گئی ہیں، آگے جا کے علامہ کی تعریف بھی ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ شمع انہیں کچھ تلقین کرتی ہے اور ایک امید کی ایک کرن دکھاتی ہے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جرت مند اور غیرت مند ہو جائیں، جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو کہتے ہیں جو میرا قلندرانہ کلام ہے، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی۔ شکریہ۔